ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سابقہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے حیدرآباد میں ملاقات۔ حیدرآباد میں فارمولا ای ریس کی منسوخی، کانگریس حکومت کا خراب قدم، کے ٹی آر کا ٹویٹ۔ ملک ارجن کھڑگے نے راہل گاندھی کی دوسرے مرحلے کی یاترا کا پوسٹر کیا ریلیز۔ وقار آباد کے پرگی میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا آغاز، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت کا سلسلہ جاری۔ نامپلی میں مجلس کی جانب سے جاب میلے کا انعقاد، 150 سے زائد افراد کو ملا روزگار۔ 10ویں جماعت کے طالب علم کی ہارٹ اٹیک سے موت، تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہفتے کے روز سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے راج بھون میں جو ریاستی گورنر کی سرکاری رہائش گاہ ہے میں رام ناتھ کووند سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ آفس نے جاری کردہ صحافتی اعلامیہ میں یہ بات بتائی۔ رام ناتھ کووند جو ون نیشن ون الیکشن کا جائزہ لینے والے پینل کے سربراہ ہیں، وہ شخصی دورے پر حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ شہر حیدرآباد میں ہونے والی فارمولا ای ریس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ای ریس سیزن کا چوتھا راؤنڈ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں 10 فروری کو ہونے والا تھا، تاہم فارمولا ای کے منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ یہ ریس منسوخ کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے محکمہ بلدی نظم و نسق نے گزشتہ سال 30 اکتوبر کو کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کی گئی ہے۔ یہ معاہدہ تلنگانہ کی سابق BRS حکومت اور فارمولا کے درمیان طے پایا تھا۔ حیدرآباد میں فارمولا ای ریس کی منسوخی کے پیش نظر KTR نے حکمراں جماعت کانگریس کی جانب سے لیا گیا خراب اور پیچھے کی طرف سے لیا گیا قدم قرار دیا۔ KTR نے کہا کہ حیدرآبادی پری جیسے ایونٹس دنیا بھر میں ہمارے شہر اور ملک کی برانڈ امیج کو بہتر بناتے ہیں۔ KTR نے ایکس پر کہا کہ ہم نے فارمولا ای کو پہلی بار ہندوستان میں لانے کے لیے کافی محنت اور وقت لگایا تھا۔ KCR حکومت نے ایک موقع کے طور پر فارمولا ای ریس کا استعمال کرنے کی پہل کی تھی تاکہ EV کے شائقین، مینوفیکچررز اور اسٹارٹ اپ کو راغب کیا جائے اور وہ حیدرآباد کو سرمایہ کاری کے ایک پیشکش کے مقام کے طور پر پیش کر سکیں۔ KTR نے کہا کہ ہم نے ریاست کو پائیدار موبیلٹی سلیوشن کے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے تلنگانہ موبیلٹی ویلی کا بھی آغاز کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دہلی کا 2 روزہ دورہ ختم ہو گیا۔ وہ کل رات حیدرآباد پہنچ گئے۔ اس دورے کے حصے کے طور پر انہوں نے کئی مرکزی وزراء سے ملاقات کی۔ کل شام انہوں نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی اور 15ویں مالیاتی کمیشن سے 2000 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی انہوں نے 18,000 کروڑ روپے کے بقایا جات بھی جاری کرنے کی خواہش کی۔ یہ رقم پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے جاری کیے جانے والے تھے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی کے ساتھ ریاستی وزیر آباشی اتم کمار ریڈی اور چیف سیکریٹری شانتی کماری کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد کے پرگی ٹاؤن میں تبلیغی جماعت کا سہ روزہ صوبائی اجتماع ہفتے کو بعد نماز فجر شروع ہو گیا۔ یہ اجتماع 6 سے 8 بروز ہفتہ اتوار اور پیر تک منعقد ہوگا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ پڑوسی ریاست کرناٹک اور مہاراشٹر سے بھی تبلیغی جماعت کے کارکنوں کی بڑی تعداد اس اجتماع میں شرکت کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے وقف بورڈ کی جانب سے اجتماع کے انتظامات کے لیے 2.5 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ بتایا گیا کہ پرگی منڈل کے قریب واقع نعمت نگر کی 180 ایکڑ اراضی پر اجتماع کے انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں 130 ایکڑ پر اجتماع ہوگا، جبکہ 50 ایکڑ پر پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اسی مناسبت سے تمام کے رہنے کے لیے عارضی خیمے قائم کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تعاون کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ مشن بھگیرتا اور ریاستی حکومت کے دیگر محکموں نے وضو خانے کے علاوہ بیت الخلاؤں کی تعمیر میں مدد کی ہے۔ اجتماع کے لیے مختلف مقامات سے آمد المسلمین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
معروف علماء اکرام بھی شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے۔ آخری دن پیر 8 جنوری کو بعد نماز ظہر خصوصی رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی آئین کو نہیں مانتے اور ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اس لیے کانگریس بھارت جوڑو نیائے یاترا کا انعقاد کر کے عوام کے درمیان جا رہی ہے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں اور سماج کے ہر طبقے سے مل سکیں اور ان کی بات سن سکیں۔ ہفتے کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں 14 جنوری سے مشرق سے مغرب تک منعقد ہونے والی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے لوگو اور نعرے کا افتتاح کرتے ہوئے کھڑگے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم مودی کے لیے آئین سے زیادہ ناگپور کے حکم کا مطلب ہے، اس لیے وہ ناگپور کے ملے حکم پر آئین کی طرح عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مودی حکومت منمانی طریقے سے پرانے قوانین کو بدل رہی ہے اور آمرانہ انداز میں کام کر رہی ہے۔ کہا جب ہم پارلیمنٹ میں ملک سے متعلق مسائل اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اپوزیشن کے 146 ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی کارروائی سے معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ مودی خود پارلیمنٹ نہیں آتے ہیں، اس بار کم از کم وہ لوک سبھا میں آئیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی راجیہ سبھا کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ناانصافی ہے اور کانگریس پارٹی مودی حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف بھارت جوڑو نیائے یاترا کر رہی ہے۔ یاترا کے دوران ہم عوام کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھارت جوڑو نیائے یاترا کا پلیٹ فارم NGOs، صحافیوں، کسانوں، چھوٹے تاجروں، دلت پسماندہ طبقات، قبائلیوں اور دانشور طبقے کو جوڑنا بھی ہے۔ یہ یاترا نہ صرف اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانے کا ایک پلیٹ فارم ہے بلکہ عوام کی آواز اور ان کے مسائل کو سننے کا بھی ہے۔ کانگریس صدر نے انڈیا اتحاد جماعتوں اور دیگر دوست جماعتوں کو بھی بھارت جوڑو نیائے یاترا میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ان تمام جماعتوں کے قائدین سے اس یاترا میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ بتانے بھی جا رہے ہیں اور جو NGOs ہیں، جرنلسٹ ہے، کسان ہیں، چھوٹے موٹے بیپاری ہے، دلت ہے اور پچھڑے ہوئے ورگ کے لوگ ہیں اور انٹلیکچوئلس ہیں اور جو ٹرائبل سیکشن ہے، یہ سب لوگ جڑ جاتے ہیں راستے میں اور ملتے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ پہ ہماری جو سپیچ ہوگی، جو بات ہوگی، وہاں بھی ہم بتائیں گے اور لوگوں کی تکلیف بھی سنیں گے، کیونکہ صرف یہ ہماری بات کہنے کے لیے نہیں، دوسروں کی بات سننے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم یوز کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے، ایک بہت اچھی بات ہے اور آپ کا بھی کوآپریشن ضروری ہے۔ آپ کے بغیر تو آپ ہمارے لیے آکسیجن ہیں، کیونکہ آپ زیادہ اگر سپورٹ نہیں کریں گے ہم آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی جو سپورٹ ہے، آکسیجن ہے، وہ دیتے رہیں گے اور ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے، سمویدھان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور سمویدھان ٹھیک ہے تو آپ کا بھی فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن، یہ سب ٹی وی چلے گا، لکھنا پڑھنا چلے گا، نہیں تو آپ کو بھی آہستہ آہستہ سے منہ بند کر دیں گے۔ پھر بعد میں صرف منہ بند کر کے صرف لکھنا پڑے گا، وہ بھی پھر بعد میں ہاتھ بھی آپ کو بند کروائیں گے۔ تلنگانہ میں زیر التوا ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے لیے گاڑی سواروں سے غیر معمولی رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ریاست بھر میں 3.59 کروڑ چالانات زیر التوا ہیں۔ 2 ویلرز آٹوز پر 80%، RTC بسوں پر 90% اور دیگر گاڑیوں پر 60% رعایت کے اعلان پر عوام کا بہتر رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ سے 11 دنوں تک ریاست بھر میں 76 لاکھ سے زائد چالانات کے سلسلے میں 66 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی۔ گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ می سیوا، پے ٹی ایم وائلیٹ اور نیٹ بینکنگ کے ذریعے ادائیگی قبول کی جا رہی ہے۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی جانب سے آج ملے پلی ITI گورنمنٹ کالج میں جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس جاب میلے میں تقریباً 100 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لیا، جبکہ 150 سے زائد نوجوانوں کو اسپاٹ آفر لیٹر حوالے کیا گیا۔
اس جاب میلے میں شہر کے علاوہ دور دراز مقامات سے بھی نوجوانوں نے شرکت کی، جبکہ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی اس جاب میلے میں شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں سے ملاقات کی۔ اس جاب فیئر کے انعقاد پر نوجوانوں نے MLA ماجد حسین سے اظہار تشکر کیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک میگا جاب فیئر رکھا گیا تھا اور ایک بڑی کامیابی آج اس جاب فیئر میں ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ جو فٹ فال یہاں پہ ہوا ہے، مانے جو لوگ جو نمبرات میں آئے ہیں وہ قریباً 3800 سے زائد لوگ اس جاب میلے کو نوجوان بچوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور الحمدللہ اس جاب فیئر میں اسپاٹ جو آفر لیٹرز دیے گئے ہیں وہ قریباً 150 بچوں کو آفر لیٹرز دیے گئے ہیں، جو سیلریز قریباً 16,000 سے لے کے 25,000 کی رینج میں سیلری پیکیج دیا گیا، اور قریباً 150 زائد بچوں کو آج کے دن ہی روزگار فراہم ہوا، اور قریباً 550 سے زائد بچوں کو جو IT کے سیکٹر سے جو کمپنیز آئے تھے انہوں نے شارٹ لسٹ کرتے ہوئے ان کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بلایا ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ راؤنڈ میں ان کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوگا، پھر ایک کیمپس میں انٹرویو ہوگا۔ مجھے یقین ہے ان 550 بچوں میں سے کئی بچے کو بھی یہاں اس میں نوکری ملے گی، تو ہمارے دل کے مطمئنی کے حساب سے ایک بڑا کامیاب جاب فیئر آج منتخب کیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے۔ مگر میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بس ایک شروعات ہے۔ جس طریقے سے ہم نے جاب میلاز کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں بھی یہ شروعات ہے۔ ہم اتنے بڑے کامیاب جاب میلے سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ کس قسم سے لوگ کون سی نوکری کے لیے زیادہ آ رہے ہیں۔ اگلا جاب میلے میں ہم بالکل یہ کوشش کریں گے کہ بینکنگ سیکٹر سے اور زیادہ کمپنیز ہو۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ خواتین کے لیے یہاں پہ اور زیادہ نوکریز ہو، اور ہم یہ برابر یہ کوشش کریں گے کہ ورک فرام ہوم جو خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، ویسے کمپنیز کو بھی ہم اگلے جاب میلہ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے جاب میلے میں ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایرونیٹیکل فیلڈ سے بھی یہاں پہ کمپنیز ہو، HR ریلیٹڈ جابز بھی یہاں پہ موجود ہوں۔ آج کے جاب میلے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کامیابی سے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بس شروعات ہے۔ آگے جا کر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگلا جاب میلہ اور ایک بڑی کامیابی کے ساتھ اور اچھی پلاننگ کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہم منتخب کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں مکرم بھائی کا، ہمارے جبار بھائی کا، عارف بھائی کا، اور ہمارے حنان بھائی کا، جنید بھائی کا، شعیب بھائی کا، مقتدر کا، تمام لوگ جو اس جاب میلے میں دن رات محنت کرے اس کو آرگنائز کرنے میں، پورے کمپنیز کو لانے میں، منیش کا، اور اس جاب میلے کو ایک اچھی اور طریقے سے آرگنائزڈ وے میں آگے بڑھانے میں، اور بچوں کو ایک بہترین پلیٹ فارم دینے میں جو ٹیم نے ہماری مدد کی، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ ٹیم اور مضبوطی سے کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بس جو ایک شروعات کی گئی ہے، اگلا جاب میلہ اور بڑے پیمانے پہ اور زیادہ کمپنیز کے ساتھ اور فوکس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین نامپلی حلقے میں رکھے گی۔ میں تمام وہ نوجوانوں کا جو یہ جاب میلے میں آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو سلیکٹ ہوئے ہیں، جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو سلیکٹ نہیں ہو سکے ہیں میں آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سلیکشن میں جو چیزوں کی پریشانی آپ کو ہوئی اس پہ ہم کام کریں گے، اور آپ کو اگلے جاب میلے سے پہلے انٹرویوز کس طریقے سے دینا چاہیے، کس طریقے سے آپ کا کوشچنر ہوتا ہے، کس طریقے سے کمپنیز آپ سے سوالات کرے گی، یہ جو بچے اس جاب میلے میں آئے ہیں ان کو خصوصی ٹریننگ دیں گے، تاکہ یہ جو بچے جو اس جاب میلے میں آئے اگلے جاب میلے میں ایک الگ باڈی لینگویج کے ساتھ، ایک الگ طریقے کا کار کے ساتھ پھر سے جاب کے لیے اپروچ اور کامیاب ہو۔ ہم جو آئے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جن کو کامیابی ملی ہے ان کو مبارکباد دیں گے، جن کو کامیابی نہیں ملی ان کو ہم تیار کریں گے اور اگلے جاب میلے کے واسطے انشاءاللہ تیار کریں گے۔ مجھے یقین ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کمٹمنٹ پہ، مجھے یقین ہے تمام ٹیم ممبرات پر کہ ہم اگلا جاب میلہ اور بڑے پیمانے پہ آرگنائز کرتے ہوئے نوجوانوں کو اور ایک بڑا پلیٹ فارم دیں گے کہ وہ روزگار کے لیے آگے بڑھے۔ میں تمام میڈیا کا، تمام لوگوں کا، ITI کے تمام آفیشلز کا، یہاں کے پرنسپل میڈم کا، یہاں کے سٹاف کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پوری طور پہ کوآپریٹ کیا اور اس کا جاب میلے کو ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ شکریہ، السلام علیکم۔
تلنگانہ حکومت کی جانب سے RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے خلاف آٹو ڈرائیورز نے انہوں کا احتجاج کرتے ہوئے RTC بسوں میں بھیک مانگا ہے۔ انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے 6 گارنٹی کا وعدہ کیا تھا، جس میں خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت بھی شامل تھی۔ اقتدار حاصل ہوتے ہی اندرون 48 گھنٹے کانگریس حکومت نے وعدے کو پورا کر دیا۔ 9 دسمبر سے ریاست بھر میں خواتین RTC بسوں میں مفت سفر کر رہی ہے۔ روزگار سے محروم ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز احتجاج کر رہے ہیں۔ میڈیچل میں آٹو ڈرائیورز نے انہوں کا احتجاج کرتے ہوئے RTC بسوں میں بھیک مانگا ہے۔ آٹو ڈرائیورز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ حکومت کی نئی اسکیم سے آٹو ڈرائیورز اپنی آمدنی سے محروم ہو گئے، ان کا گھر چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ حکومت آٹو ڈرائیورز کے لیے بھی راحت فراہم کرنے کے اقدامات کریں، بصورت دیگر آٹو ڈرائیورز اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر دیں گے۔ تلنگانہ میں انٹر کے طلباء کے لیے سنکرانتی کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ سرکاری اور پرائیویٹ جونیئر کالجوں میں اس ماہ کی 13 سے 17 تاریخ تک چھٹیاں دی گئی ہے۔ بورڈ نے انتباہ دیا کہ اگر چھٹیوں کے دوران کلاسز کا انعقاد کیا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ انٹر بورڈ نے تلنگانہ میں جونیئر کالج کے طلباء کے لیے سنکرانتی تعطیلات کا اعلان کیا۔ اس مہینے کی 13 سے 16 تاریخ تک 4 دن کی چھٹیاں دی گئی ہے۔ 17 تاریخ سے کالج دوبارہ شروع ہوں گے۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں دل کا دورہ پڑنے سے 10ویں جماعت کے طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع نارائن پیٹ کے کنڈاپور گریجن گروکل اسکول میں پیش آیا۔ اس طالب علم جس کی شناخت سریکانت کے طور پر کی گئی ہے، جو 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، صبح ہاسٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد اچانک گر گیا۔ مقامی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں فوری طور پر اسے طبی امداد فراہم کی گئی، تاہم اس کی حالت بگڑنے پر ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اسے نارائن پیٹ ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ CPR کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ طالب علم پہلے ہی مر چکا ہے۔ سریکانت کی اچانک موت سے ساتھی طلباء میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کے تانڈور روڈ پر واقع نمرا کالونی میں عوام کو پریشانی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بستی میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور اس بستی میں بدجانور جیسے خنزیر وغیرہ اور کتے مرے پڑے ہوئے رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بلدیہ کا عملہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے اور عوام کو بہت دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح نالیوں کا پانی بھی روڈ پر بہہ رہا ہے اور نمازیوں کو آنے اور جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا رفیع الدین حسامی امام و خطیب مسجد نور نے میونسپل کمشنر بلدیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے عملے کو بھجوا کر فوری اس کام کو جلد از جلد انجام دیں۔ اس موقع پر محمد محبوب، محمد جنید احمد اور محمد اختر حسین سینئر صحافی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے ہمارے بلدیہ کمشنر صاحب سے، لمرا کالونی میں گندگی پھیل چکی ہے، پانی کہیں بھی ٹھہرا ہوا ہے، پانی جانے کا راستہ نہیں ہے، نالیوں میں بھی پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈوں کا کام باقی ہے اور نالیوں کا کام بھی باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اٹھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہماری بلدیہ کمشنر صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس کے توجہ دے کے خیال رکھ کے صفائی کا بھی انتظام کریں اور نالیوں کا روڈوں کا بھی انتظام کریں۔ اس سے بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ قریب میں مسجد بھی ہے، لوگ آ رہے ہیں جانے میں ان کی بھی مشکلات ہو رہی ہے۔ روڈ کے سامنے ایک نالی بہہ رہی ہے جس کی وجہ سے گندا پانی کپڑوں پہ اڑ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت نامناسب بات ہے۔ اس لیے ہماری بار بار اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس کی طرف توجہ دے کر اس کا انتظام کر محلے والوں کو سکون کا ذریعہ بنے۔ خدا حافظ۔ خنزیر جو بدجانور بولتے ہیں، پگ، وہ مر کے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بدبو گندگی پھیل رہی ہے اور گندا پانی بھی ٹھہرنے کی وجہ سے مچھر وغیرہ زیادہ ہو رہے ہیں، وہ بھی بیماری کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے اس کا انتظام کیا جائے اور گندگی کو دور کیا جائے۔
कितने दिन से हो रहा है मौलाना, ये कितने दिन से पड़ा है वैसे गंदगी? एक साल से पेंडिंग है ये काम पूरे। एक साल से अभी पेंडिंग है। एक नाली का इंतजाम करे आया है, कुछ सैंक्शन हुआ बोले, और नाली जो है सो वो आगे बन रही रोड पे जो मेन रोड से जो गंदगी का पानी गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए जो कमिश्नर साहब बोले थे वहाँ छोड़ के जो है सो इधर नाली बना रहे, वो गलत है। असल हमारा जो है सो हम जो जिसके लिए रिक्वेस्ट करे थे, जो कंप्लेंट करे थे, सामने नाली जो रोड से जो पानी जा रहा है उसके लिए करे थे। अब लोग जो है सो ला के उधर से नाली का काम चालू करें। ये महल्ले में भी पेंडिंग काम है, नालियाँ नहीं बने, यहाँ पे रोड़ा नहीं बने। इसके लिए हम गुजारिश कर रहे कमिश्नर साहब से, हमारा काम जो है सो आगे बढ़ाइए, काम कीजिए इसके लिए बोल के आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। कंप्लेंट दिए तो क्या बोले कमिश्नर साहब आपको? कंप्लेंट दिए तो होता, काम होता, फंड नहीं है, फंड इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद करेंगे बोले। इलेक्शन के बाद जो है सो हम जाके फिर बोले तो वो नाली का काम चालू करे, वो जो हम काम बोले थे वो काम चालू नहीं हुआ यहाँ पे। मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर नोडल ऑफिसर देवा सिन्हा ने कहा कि 6 गारंटियों से मुताल्लिक़ प्रजापरणा प्रोग्राम को अवाम का बेहतर रद्द अमल मिला है। आज बरोज़ हफ्ता सोलालापल्ली मौज़े में मुनक़िदा प्रजापरणा प्रोग्राम में करीमनगर ज़िला नोडल ऑफिसर का पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल ख़ान और मजालिस मुकामी एडिशनल कलेक्टर जे अरुणा ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर नोडल ऑफिसर ने प्रजापालना प्रोग्राम में दरख्वास्त के इंतकाल के लिए आने वाले अवाम से बातचीत की और इनकी दरख्वास्त करदा स्कीमों की तफसीलात दरियाफ़्त की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुस्तहिक़ लोगों को गारंटी स्कीमों की फराहमी के तहत दरख्वास्तों की वसूली के लिए प्रजापालना प्रोग्राम शुरू किया है। हर मौज़े और हर म्यूनसिपल वार्ड में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए आवाम से दरख्वास्तें वसूल की गई। उन्होंने कहा कि हर 4 माह में एक मरतबा प्रजापालना प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रजापालना प्रोग्राम में मौसूल शुदा दरख्वास्तों को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। हुकूमती रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अहले अफराद का इंतखाब करते हुए स्कीमों को नाफिज किया जाएगा। సాధికారులందరికీ గౌరవనీయుల స్థానిక సర్పంచ్ గారికి సీనియర్ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ సభకొచ్చిన సభలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారం, ప్రెస్ మిత్రులకి నమస్కారం. చాలా మంచి రోజమ్మా ఈరోజు. నవ్వుతూ ఉండాలి మీరంతా. మీ గ్రామానికి ఈ సేవలన్నీ అందించడానికి ప్రభుత్వమే మీ గ్రామంకి రావడం జరిగింది. మీరు పెట్టిన ప్రతి పథకాన్ని పకడ్బందీగా మేము తొందరలోనే తెల్లకాగితం పైన ఈ అప్లికేషన్లో లేకపోయినా రేషన్ది కూడా మీరు ఇచ్చేళ్ళండి. రేషన్ కూడా ప్రభుత్వం అనేది తొందరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ వస్తువు కూడా మీరు పడే అవసరం లేదు. ఇంకా మీకు ఎటువంటి కష్టం ఉన్నా కానీ ఈ సభలు మనం 4 నెలలకు ఒకసారి పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం ఆదేశం మేరకు. ఏ కష్టం ఉన్నా కానీ మీరు కాగితం రాయండి. మా ఆఫీసులకు వచ్చే అవసరం లేదు, మా అధికారి చుట్టూ మీరు తిరిగే అవసరం లేదు. నేనే జిల్లా కలెక్టర్గా మీకు ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు అక్కడ కాగితం ఇవ్వండి. ప్రభుత్వం ఆదేశం మేరకు మీ సేవలు మీ గడప దగ్గరే మీకు అందేలాగా ప్రభుత్వం చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటున్నాము. ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటామా, మీరు సభకు వచ్చారు, చాలా సంతోషం. వచ్చినందుకు నేను ధన్యవాదం కూడా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మా గారు నేను ఎమ్మెల్యే గారిని మాట్లాడమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు. స్పెషల్ కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా సింగిల్ విండో చైర్మన్ గారికి, ఉప సర్పంచ్ గారికి, మీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి డిఆర్డీఏ జిల్లా అధికారి శ్రీధర్ గారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి అధికార యంత్రాంగానికి, గౌరవ పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి లాలపల్లి గ్రామ ప్రజలకు 27 రోజులు అవుతా ఉంది. ఈ 27 రోజులలో ఇవాళ ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగాన్ని లాలపల్లి గ్రామానికి పంపించడం జరిగింది. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత 48 గంటల లోపలనే మీకు 6 గ్యారంటీలలో 2 గ్యారంటీలు అమలు చేయడం జరిగింది. మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ మిగతా గ్యారంటీలను కూడా అమలు చేయడం కోసం ఖచ్చితంగా మీకు फ्लोरिडा हाई स्कूल मुराद महल तालाब कट्टा अमान नगर भी हैदराबाद में साइंसी नुमाइश 2024 का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लेते हुए अपना तालीमी और टेक्निकी मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और साबिक़ा कॉरपोरेटर डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ ने शिरकत की और बच्चों के तैयार करदा मॉडल्स और चार्ट्स के अलावा प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सराहा। अलहाज मोहम्मद मकबूल अली ख़ान, फाउंडर एंड सेक्रेटरी यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
الحاج حبیب النساء کرسپونڈنٹ اور ڈاکٹر ختیجہ افشا ایڈمنسٹریٹر نے تمام بچوں کے تیار کردہ ماڈلز اور چارٹس کی تعریف کی اور تمام طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کی۔ سید نصیر الدین ہیڈ ماسٹر، محمد اسد اللہ انچارج اور اسٹاف نے تمام طلباء و طالبات کا شکریہ ادا کیا۔ میسکو الف کی جانب سے سالانہ گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر غوث محی الدین علی صدر میسکو نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا سید اکبر نظام الدین، امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شرکت کی۔ یہ تقریب مسلم ایجوکیشنل سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن میسکو حیدرآباد کی جانب سے منعقد ہوئی۔ میسکو الف کے سالانہ ایجوکیشن تقریب میں حفاظ اکرام کی دستارہ بندی و تقسیم اسنادات عمل میں آئی۔ الرحمن الرحیم، آج ہم تقسیم اسناد الف کے طلباء حافظین، طلباء جماعت دینی اور مدرسے دینیات کے، جامع نظامیہ کے اور مختلف الف پروگرام کے طلباء کے پروگرام میں ہم ان کو جلسہ اسناد پیش کر رہے ہیں اور ان کی دستار بندی کر رہے ہیں، اور ہمارے صدر محترم سید اکبر نظام الدین حسینی صابری ان کی دستار بندی کریں گے، جو جامع نظامیہ کے محتمیم ہیں، اور ہمارے یہ پروگرام کو میسکو آرگنائزیشن کی طرف سے میں ایز اے پریزیڈنٹ، ڈاکٹر کوثر شاہین ایز سیکریٹری، ڈاکٹر سمیع اللہ خان وائس پریزیڈنٹ اینڈ ڈاکٹر نعیم خان، تھوڑا سا کٹ کیجیے اس میں، ہمارے ممبران میسکو اس پروگرام کو تشکیل دیے ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام بڑے اچھے حالات میں، اچھی مبارک موقع سے شروع ہوا ہے، اور ہمارے بانی الف مولانا غیاث الاسلام قاسمی صاحب بچے دینی ایگزیبیشن جو ڈسپلے کیے ہیں، ماشاءاللہ سے اس میں بہت انفارمیشن ملے ہیں ہم کو کہ سرکار کی ولادت، ان کا خاندان، صحابہ اکرام کا مقام اور مختلف دینی خدمات اور اصول زندگی اسلامی بچے ڈسپلے کیے ہیں اس ایگزیبیشن میں۔ الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کو دنیا میں وائرل کرے۔ ڈاکٹر غوث محی الدین علی، پریزیڈنٹ میسکو۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سابقہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے حیدرآباد میں ملاقات۔ حیدرآباد میں فارمولا ای ریس کی منسوخی، کانگریس حکومت کا خراب قدم، KTR کا ٹویٹ۔ ملک ارجن کھڑگے نے راہل گاندھی کی دوسرے مرحلے کی یاترا کا پوسٹر کیا ریلیز۔ وقار آباد کے پرگی میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا آغاز، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت کا سلسلہ جاری۔ نامپلی میں مجلس کی جانب سے جاب میلے کا انعقاد، 150 سے زائد افراد کو ملا روزگار۔ 10ویں جماعت کے طالب علم کی ہارٹ اٹیک سے موت، تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज़े जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, RR डिस्ट्रिक्ट।